السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ فرماتا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا. من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. یعنی ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور انہی دونوں سے بہت سارے مرد و عورت پھیلا دیے. یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام مرد و عورتوں کو پیدا فرمایا. یعنی تمام انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا جو نام ہے وہ ابو البشر بھی ہے، یعنی انسان کے باپ. ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے کہ اسی سے اس کا جوڑا بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں نیند آئی، اور جب وہ سوئے تو بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا. جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا ایک حسین و جمیل خاتون، خوبصورت حسینہ جمیلہ، جس کی پیشانی کا جواب نہیں، جن کی آنکھوں کا جواب نہیں، بہت زیادہ خوبصورت. حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو چھونا چاہا. حضرت حوا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کو جب چھونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، میں نے تمہارا نکاح حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا ہے، مگر تم پہلے اس کا مہر ادا کرو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی پروردگار عالم اس کا مہر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام اس کا مہر یہ ہے کہ تم آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ دو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا.
حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھا اور ان کا مہر ادا ہو گیا، اللہ تعالی نے ان کے لیے حلال کر دیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا جو مہر تھا وہ درود شریف پڑھنا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد و عورتوں کو پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اور رشتوں کا لحاظ رکھو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو، رشتوں کا لحاظ رکھو۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں سے رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو یعنی سزا اس کو ہوگی، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رشتہ داری نہیں کاٹنی چاہیے، اور شادی کے وقت میں شادی کے تعلق سے بھی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ میرے بھائیوں، بندے کو چاہیے کہ جب کسی کی بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں اور جب وہ جوان ہو جائیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں بندے کو جلدی کرنا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جائے تو زیادہ وقت نہ لگاؤ، اسرعوا بالجنازہ۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ تیار ہو تو اسے دفنانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہو جائے تو سارے کام بعد میں کرو، پہلے نماز کو ادا کر لو۔ اور تیسری چیز سرکار فرماتے ہیں جب تمہارے بیٹے یا بیٹیاں جب جوان ہو جائیں تو ان کا رشتہ کرنے میں، یعنی ان کی شادی کرنے میں تاخیر نہ کرو، ان کی شادی جلدی کر دو۔ اس لیے کہ اگر ان بچوں کا، بیٹوں بیٹیوں کا قدم اگر بہکا، وہ گناہ میں ملوث ہوئے تو پھر جو ہے اس میں ماں باپ بھی شریک سمجھے جائیں گے۔ اگر انہوں نے اس تعلق سے غلط قدم اٹھایا، زنا میں ملوث ہو گئے، تو وہ ماں باپ بھی اس میں شریک ہوں گے، ان پہ ان کا گناہ ان کو بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنی بچوں کی جو ہے شادیاں جلدی کرنا چاہیے۔ ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بندہ 4 چیزیں دیکھتا ہے جب شادی کرنے کے لیے جاتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں دیکھتا ہے جب شادی کرنے کے لیے جاتا ہے۔ حسب و نسب دیکھتا ہے، حسب و نسب دیکھتا ہے، مالداری دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے، یا دینداری دیکھتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ان 4 چیزوں میں سے سب سے زیادہ تم جو ہے، سرکار فرماتے ہیں دینداری کو مقدم رکھو۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی دینداری کو پہلے دیکھو، حسب و نسب، مالداری، خوبصورتی، ان 3 چیزوں کے علاوہ جو چوتھی چیز ہے دینداری، دینداری کو پہلے دیکھنا چاہیے۔ مگر اب تو پہلے یہی پوچھا جاتا ہے زمین کتنی آ رہی ہے، کتنا مالدار ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ نماز بھی پڑھتا نہیں پڑھتا ہے ایک ٹائم کی، دیندار بھی ہے یا نہیں، ماں باپ کا ادب و احترام کرتا نہیں کرتا۔ تو اس حدیث شریف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے رشتے بچوں کے پرہیزگار دیندار جگہ کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں، کاروباروں میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، آمین کہیں۔ تو اور
سب سے اہم چیز آپ بھی جانتے ہو کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے رشتہ کرنے میں یہ بھی دیکھیں اہل سنت و جماعت والا ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. یعنی دینداری کے ساتھ ساتھ غلط عقیدے کا نہ ہو، شیعہ، رافضی، دیوبندی، وہابی، دوسرے فرقے کا نہ ہو، کیونکہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے بیٹی کا یا بیٹے کا. بہت سے کہتے ہیں لانا جائز ہے، لائی تو رہے بیٹی. نہ میرے بھائیوں، دوسرے فرقے میں کوئی بھی بدعقیدہ ہو نہ بیٹی دے سکتے ہیں اور نہ بیٹی لا سکتے ہیں. لانا زیادہ خطرناک ہو جاتا بعض مرتبہ. اور میں آپ سے بتاؤں تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں اس چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح جگہ اپنے بچوں کے رشتے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن مسلمان بھائیوں کے بیٹوں یا بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے امداد فرمائے، بہتر سے بہتر ان کے لیے رشتوں کا اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. ایک بار توبہ کر لیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کیسے نیچے بیٹھ گیا؟ کلمہ شریف پڑھیں ایک بار. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.